بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ طوائف اور میں تماش بین تھا۔ ایک کوٹھے پر رونما ہونے والا حیرت انگیز واقعہ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی تھی اور تھرکتی تھی تو جیسے کوئی تماش بین محو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتے دیکھ کر میری شیطانی حوث مزید پیاس ہو جاتی اور میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ اسے ضرور ملوں گا۔ میں نے ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی، معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماش بین چلے گئے تو میں بھی اٹھا اور کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازے کے تھوڑا سا قریب ہو کر میں نے سنا تو وہ رو رو کر اسے پیسے کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھوتا رہی تھی۔ آخر کر غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہاں سے وہ بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسے کی اشد ضرورت تھی اور یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر کے اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں اس کی جانب بڑھا اور اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر میں نے اس سے پکارا۔ اس نے میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے خون نکل آیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکراس آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر کھٹی کھٹی سی آواز میں بولی، ماں مر گئی ہے کیا؟ جب اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ دوبارہ بولی، آج میری ماں مر گئی ہے۔ اس جواب میں جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی حوث جس کو پکارنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے میں حیرت سے اس سے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے نہیں دے رہی، کہتی ہے بہت مندی ہے۔ تمام تماشبین کوٹھے پر نہیں آئے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لوٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی عیدی والوں نے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموش سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب گاڑی ٹیکسٹائلی سے باہر نکلتے ہوئے میں نے بلبل سے کہا کہ اس کا گھر کا پتہ پوچھو۔ یہ علاقہ میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا، میں بار بار وہاں سے گزرا تھا۔ گاڑی جب اس کی طرف مڑی تو سارا رستہ خاموشی سے وہ روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر ہم بلبل کے گھر پہنچے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن میں بیچ میں چارپائی اس کی ماں کی لاش ایک گدے کے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک پیلی بلب روشنی اور وہاں بسنے والے لوگوں کی حالت چیخ چیخ کر آیا کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا بچہ، گول مٹول سا پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے ہوئے دیر سے آنے ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ بلبل بچے کو ماں کی طرف لے کے کمرے میں چلے گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا، اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ ایک نیا انکشاف تھا۔ بلبل شادی شدہ تھی اور چند لمحوں کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی اور مجھے یوں کھڑا دیکھ کر میرے کمرے میں گئی اور ایک پرانی سی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ میں کیا کروں اور کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ شاید ہی بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشاں، دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بہت افسوس ہوا، تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی سے کہا نہیں۔ سر ہلایا۔ اور یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے آئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک بیماری ماں بیمار اور بچے کی ذمہ داری تھی اور کام کرنے کو نہیں ملا تو مجبوراً یہ رستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور اس دھندے پر بٹھا دیا۔ اب مجھے مجرا کرنے کے لیے روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ ہی تماش بینیوں کا بچہ کچا کھانا بھی دیتی ہے جو میں گھر لا کر اپنی ماں کو اور خود کھاتی ہوں۔ برقعے میں آ جاتی ہوں جس سے محلے والوں کو نہیں پتہ چلتا۔ ایک بھرم بھی میرا قائم ہے۔ سیٹھ جی، اب کتنی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشرتی ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ اب آپ کو کیا پتہ کسی کی کیا مجبوری قدم اٹھاتی ہیں، ورنہ کوئی بھی لڑکی اپنی عزت اس طرح نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر جاتی ہیں وہ دھنستی ہی چلی جاتی ہیں، پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشا کے لہجے میں بے بسی اور لاچاری تھی۔ وہ نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل میں اپنی ماں کی تدفین کے لیے لے لینا، بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن بھی لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک دم سے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ کر کے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ جی، ان روپوں کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ جی پتہ نہیں اب کیا کریں گے، کہ اس کا جسم نوچیں گے، کب تک اس سیٹھ جی کے رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ پہ اتنی ہی نفرت ہوئی کہ خواہش پوری کرنے لگا اور زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔
مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا ہوں۔ میں اس بے سہارا اور معاشرے میں تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہ اسے ڈھیل سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے اٹھ کر میں آیا تھا وہاں سے جانے والے بغیر کسی وجہ کے مدد کرنے کی توقع نہیں کی جاتی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اب تمہیں کوٹے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر پہ رہو گی، ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے بس یہ کرنا ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو تمہاری گود میں اس کی ایسی تربیت کرو کہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بنے۔ جو رقم بچاؤں گا یہ تم پر قرض ہے، یہ تمہارا بیٹا جب جوان ہوگا ایک قابل انسان بنے گا، جب تم مجھے واپس کر دینا۔ افشاں حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس انسان کو جس کے سامنے وہ ناچ کر آئی تھی، اس سے سامنے باتیں کر رہی ہے۔ بے آواز رو پڑی کہ وہاں مجھے کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو رخصت کر کے وعدہ لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم مجھ سے کچھ نہیں چاہیے افشاں، جو تم مجھ سے یاد ہے اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤ گی۔ تم نے مجھے دفن میری انسانیت کو جگا دیا ہے، شیطانی ہوس کے نیچے میں جو دبا ہوا تھا تم نے اس کو جگا دیا ہے، تم نے اس کو انسان بنا دیا افشاں۔ اس واقعے کے بعد اس نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیا حاضر ہوں۔ ہر روز اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی کی درخواست کرتا ہے۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشاں کو منی آرڈر بھجواتا ہوں۔ کئی دفعہ دل میں آتا ہے کہ اس مسیحا کو مل جائے اور اس کی وجہ سے اس کے تمام کاروں اور بدکاروں کی نجات مل جائے۔ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا اور آج وقت گزرتا چلا گیا، کئی دن مہینوں میں بدلنے لگے، مہینے سالوں میں بدلنے لگے، مگر افشاں کو نہیں بھولا تھا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ آج کی سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔